अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, गुड आफ्टरनून, सत श्री अकाल। पहले मैं अपने कराची के तमाम सहाफ़ी दोस्तों और भाइयों का और साथियों का, कैमरामैन का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप मुख्तसर कॉल पे यहाँ मुस्लिम लीग नून के हाउस में आए हैं और मेरा जो नुक्ता नज़र है जो मैं आज पेश करने जा रहा हूँ और उसको आपकी मेहरबानी। आज मैं एक पाकिस्तानी की हैसियत में और रुकने कौमी असम्बली की हैसियत में और काबीना के मेंबर की हैसियत में, और इस काबीना का मैं वाहिद गैर मुस्लिम हिंदू और अक़लियतों की नुमाइंदगी कर रहा हूँ। और ये इस नुमाइंदगी के लिए मेरे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब, खुसूसन कायद मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने ये मनसब मुझे दिया है। और मेरा फ़र्ज़ है कि जो मेरी वज़ारत है मज़हबी उमूर बैनुल मज़ाहिब हमआहंगी, उसकी जो मेरी ज़िम्मेवारी है, उसके साथ मेरी ज़िम्मेवारी ये भी है कि मैं पाकिस्तान में बसने वाले तमाम अक़लियतों के हवाले से जो उनका नुक्ता नज़र है, खुसूसन ये जो मौजूदा सूरत हाल है, जो एक फाशिस्ट, एक दहशतगर्द, एक जंगी जुनून रखने वाले शख्स की जानिब से इस खित्ते में जो पैदा करने की कोशिश की है, जो सूरत हाल जो यकीनन अमन के ख़िलाफ़ है, जो यकीनन शांति के ख़िलाफ़ है, और उस शख्स पे मैं बात करूँगा। जिस तरह पहलगाम वाक़या हुआ और जो उसमें बेगुनाह वहाँ के सियाह उसका उनकी कीमती जानों का ज़िया हुआ, उस वाक़े की हमारी हुकूमत ने, रियासत पाकिस्तान ने, पाकिस्तानी अवाम ने, पाकिस्तानी मीडिया ने और हम सब ने उसकी मज़म्मत की। और दहशतगर्दी कहीं पे भी हो उसकी मज़म्मत हम करते हैं, करनी चाहिए। और मैं समझता हूँ दहशतगर्दी का कोई भी शिकार होता है वो बेगुनाह होता है, मगर दहशतगर्दी का जो पाकिस्तान शिकार हुआ है, पाकिस्तान की कौम शिकार हुई है, पाकिस्तान की अवाम, यहाँ इस पे हमले और ये जो दहशतगर्दी की जंग है, इसमें जो पाकिस्तान ने कीमत अदा की है दुनिया के अमन के लिए, खित्ते के अमन के लिए, 90,000 से ज़्यादा हमारे सिविलियन फोर्सेस की कीमती जानें हमने कुर्बानियाँ दी है, हमारी पाकिस्तान की मईशत ने कुर्बानी दी है और आज भी हम दे रहे हैं। और आज भी हमारे अफवाज, हमारे जवान शहादतें दे रहे हैं। आज भी हमारे माँओं के गोद उजड़ रहे हैं, बेटियों के भाई उनसे जुदा हो रहे हैं और किसी का सुहाग जो है, जो बेवाएँ हो जाती हैं हमारी बहनें, मगर हमारी जवानों के हौसले इस वतन अज़ीज़ और वतन अज़ीज़ के एक इंच के लिए उन्होंने कभी ये अपनी शहादत कबूल की, मगर दुश्मन को हमेशा नाकाम किया है। और आज भी आप देख रहे हैं बलूचिस्तान या KPK में दहशतगर्दी होती है, उनको ख़त्म करने के लिए इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन भी हो रहा है पूरे पाकिस्तान में और उनको नाकाम भी बनाया जा रहा है। उन जो दहशतगर्द है उनको नेस्त नाबूद किया जा रहा है, आप देख रहे हैं। और जब ये पुलवामा का वाक़या हुआ था दहशतगर्दी का, जो तब सूरत हाल थी और जो आज सूरत हाल है पहलगाम में, अब पहलगाम में जैसे ही वाक़या होता है भारतीय मीडिया गैर ज़िम्मेवाराना और मैं समझता हूँ एक तयशुदा एक प्रोग्राम के तहत पूरा मीडिया पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगाता है
اور مسلمانوں پہ جو ہے وہ الزام لگاتے ہیں۔ تو مقصد یہی تھا کہ دہشت گردی کو اسلام سے جوڑنا، دہشت گردی کو مسلمانوں سے جوڑنا، خصوصاً اس واقعے کو پاکستان سے جوڑنا۔ یہ میں سمجھتا ہوں ثابت کرتا ہے کہ جو بھارتی دہشت گرد وزیر اعظم ہے، جو جنگی جنون میں مبتلا ہے، اور جو خود جس کا ریکارڈ ہے کہ وہ گجرات میں انہوں نے مسلمانوں کا خون بہایا، اور میں سمجھتا ہوں مسلمان مذہب مگر انسانوں کا قاتل ہے۔ جو انسانوں کا قاتل ہے، جنہوں نے وہ ایک اتنے بڑے منصب پہ بیٹھا ہوا ہے، اس کی سوچ آج بھی پہلگام میں وہی ہے کہ کسی طرح اسلام کو نشانہ بنایا جائے، مسلمانوں کو نشانہ بنایا جائے، پاکستان کو نشانہ بنایا جائے۔ نہ ثبوت ہے میڈیا کے پاس، نہ، اور فوراً ایف آئی آر ہو جاتی ہے۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ میرا بھی ہندو مذہب سے تعلق ہے، میں پاکستانی ہوں، آپ جو ہے آپ کا تعلق ہندو مذہب سے ہے، آپ اپنے مذہب کو دوسرے مذہب کی توہین کرنا، دوسرے مذہب کو نشانہ بنانا، یہ آپ کو کس دھرم نے اجازت دی ہے؟ کیا ہندو دھرم میں یہ ہے؟ ہندو دھرم میں یہ ہے کہ دوسرے مذہب کا احترام کرے، جس طرح اسلام دنیا کا واحد مذہب ہے جو دوسرے مذاہب کے احترام کی تلقین کرتا ہے۔ تو آپ دو مذہبوں کو آپس میں کھڑا کر دیتے ہیں۔ یہ آپ کی جنگی سوچ ہے، یہ آپ کا جنون ہے، آپ خون کی ہولی پہلے کھیل چکے ہیں، اور آپ اس خطے میں ایک دفعہ پھر جنگ کرنا چاہتے ہیں۔ تو یہ بہانہ بنا کر اتنا واقعہ کرنا، آپ سے تو مسٹر انڈیا میں جو پروڈیوسر تھا، فلم جس نے بنائی، جس کا ولین کس طرح اپنے شہریوں کو بم سے اڑاتا ہے، کس طرح اپنے شہر کو فساد کی جڑ، وہ بھی ایک فلم اچھی لگتی تھی، مگر آپ کا ڈرامہ فوراً فلاپ ہو گیا۔ آپ اس پروڈیوسر سے بھی کم تر نکلے کہ جس طرح پاکستانی میڈیا نے، ہمارے حکومت نے، میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کو، سپہ سالار چیف آف آرمی اسٹاف حافظ جنرل عاصم منیر صاحب کو، ڈپٹی وزیر اعظم اسحاق ڈار صاحب کو، وزیر خارجہ بھی ہیں، وزیر دفاع خواجہ محمد آصف صاحب کو، اطلاعات کے وزیر عطا تارڑ صاحب کو، اور جنرل ڈی جی آئی ایس پی آر کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ جس طرح ذمہ وارانہ ہمارا بیانیہ، جس طرح ذمہ وارانہ ہم نے بات کی ہے، اور وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے جو پیشکش کی ہے ان کو، جو تیسرے فریق یا کوئی بھی نیوٹرل تحقیقات ہو، تو میں سمجھتا ہوں آپ کو جنگ کی بات کرنا یا اس طرح کے اقدام اٹھانا، پہلے آپ کو اس پیشکش کا خیر مقدم کرنا چاہیے تھا، اگر آپ ذمہ وار ملک اور ذمہ وار وزیر اعظم ہیں۔ مگر مجھے پتہ ہے آپ ذمہ وار نہیں ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ آپ اس خطے میں اپنی گندی سیاست، جو الیکشن میں آپ کے نتائج تھے، آپ کے برعکس آئے ہیں۔ اس الیکشن میں ہار جیت ہوتی ہے، مگر آپ نے ہمیشہ جو ہے مذہب کو استعمال کیا۔ جب پلوامہ کا تب بھی الیکشن ہو رہا تھا، آپ نے ایک بیانیہ بنانے کی کوشش کی، آپ ناکام رہے، اور عوام نے وہاں آپ کو مسترد کیا۔ عوام نے وہ جو آپ نے ٹارگٹ کہا تھا آپ کو نہیں دیا۔ اب جب بہار میں الیکشن ہونے جا رہے ہیں، تو یہاں آپ پاکستان کو ترقی، جب بھی پاکستان میں خوشحالی کی آغاز ہوتا ہے، سی پیک جب بن رہا تھا، یا جب بھی ترقی ہوتی تو آپ نے سی پیک کو روکنے کے لیے بلوچستان میں دہشت گردی کا جال بچھایا۔ ابھی جب پاکستان کی معیشت ٹھیک ہو رہی ہے، پاکستان میں سرمایہ کاری آ رہی ہے، پاکستان میں خوشحالی آ رہی ہے، پاکستان کی معیشت آگے نکلنا شروع ہوئی ہے،
تو آپ پاکستان کو معاشی طور کمزور کرنے کے لیے یہ کہتے ہیں کہ میں جنگ کروں گا، آپ پاکستان کے خلاف اس قسم کی سازشیں کرتے ہیں۔ تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، یہ جو آپ کی سوچ ہے، یہ جو آپ کی RSS کی سوچ ہے، اس کو ہم مسترد کرتے ہیں۔ میں بحیثیت ہندو میں سمجھتا ہوں آپ ایک ظالم ہے، آپ ایک راون کا کردار ادا کر رہے ہیں۔ جو راون کا کردار تھا وہ آج مودی آپ کا کردار ہے، اور ظالم ہمیشہ نیست و نابود ہوتا ہے۔ آج اگر آپ جنگ کا آغاز کریں گے تو میں آپ کو بتاتا ہوں، ہم جنگ نہیں چاہتے، مگر امن کی کوشش کو یا امن کی بات کو آپ کمزوری نہ سمجھے۔ میں یہ آپ کو بتا دوں کہ جس جنگ کا آپ آغاز کریں گے اس کا اختتام پاکستان آپ کا ایسا کرے گا، آپ صفحہ ہستی سے بھارت مٹ جائے گا، اور یہ جنگیں تباہی آتی ہے اور تباہی پہلے آپ کی آئے گی، یہ یاد رکھ لینا۔ سوچ سمجھ کر میں آپ کو وارننگ کر رہا ہوں، سوچ سمجھ کر اس طرح کے اقدامات کریں۔ آپ پاکستان کی اقلیتوں کو استعمال کرتے ہیں پروپیگنڈا کے لیے کہ پاکستان میں اقلیتیں محفوظ نہیں ہیں، پاکستان کی اقلیت، آپ ہندوؤں کو حوالے سے بات کرتے ہیں۔ مجھے آپ بتائیں کہ آپ وہاں کے مسلمانوں کے ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ آپ اپنے مسلمان کے خلاف جو قانون سازی آپ نے کی ہے، آپ نے جو کشمیر میں ظلم اور بربریت کی ہے، آپ مسلمان دشمنی میں اتنا نہ جائیں۔ آپ کو میں بتاؤں، کیا آپ کی کابینہ میں کوئی مسلمان وزیر ہے؟ کیا آپ نے بھارت میں مسلمانوں کو عزت دی ہے؟ کیا بھارت میں آپ نے مسیحیوں کو عزت دی ہے؟ کیا بھارت میں آپ نے سکھوں کو عزت دی ہے؟ نہیں۔ تو آپ کیسے دعویٰ کر سکتے ہیں اقلیتی حقوق کا؟ آپ خود اقلیتوں کے قاتل ہیں، آپ اقلیتوں کے دشمن ہیں، تو آپ کس طرح یہ بات کر سکتے ہیں؟ اور آپ کو کوئی حق نہیں پہنچتا آپ جھوٹی پروپیگنڈا کریں۔ میں دنیا کو بتانا چاہتا ہوں، ہم یہ پاکستان سے بیٹھ کے بتانا چاہتے ہیں کہ پاکستان میں اقلیتوں کے ساتھ کوئی ریاست، کوئی حکومت، کوئی بھی وزیر اعظم ہو، میرا سیاسی مخالف وزیر اعظم ہو، مگر کسی وزیر اعظم، ہماری ریاست کی یہ پالیسی نہیں ہے۔ انہوں نے ہمیشہ اقلیتوں کو اپنے سر کا تاج سمجھا ہے۔ جو قائد اعظم محمد علی جناح صاحب کا ویژن تھا، 11 اگست کی اسپیچ تھی، آج بھی پاکستان اس پہ قائم ہے اور دائم ہے۔ آج میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، رمضان کا مقدس مہینہ تھا، ہر طرف مسلمان بھائی روزے رکھ رہے تھے، وہاں افطار پارٹیاں ہو رہی تھی، اور یہ پاکستان کی خوبصورتی ہے کہ ہندو برادری نے، مسیح برادری نے، سکھوں نے ان افطار پارٹیوں کا اہتمام کیا۔ ہم سب نے مل کر اس رمضان کو جو ہے سیلیبریٹ کیا، اور ہم نے اس میں شامل ہوئے۔ اسی رمضان میں ہولی کا تہوار آتا ہے، پاکستان کی ہندوؤں نے ہولی جوش خروش سے منائی، صرف ہندو برادری نے نہیں، ہمارے مسلمان بھائی بھی ہولی میں ہمارے ساتھ تھے۔ اسی طرح نوروز کا دن آیا اسی رمضان مقدس مہینے میں، ہم سب نے، مسلمانوں نے، پارسی کمیونٹی نے، ہندوؤں نے، ہم نے نوروز منایا۔ اسی طرح ہمارے مسیحیوں کے روزے آئے اور ایسٹر کا تہوار آیا، ہم سب نے مل کر منایا۔ تو یہ جو مذہبی ہم آہنگی ہے، اس کا تو مثال کہیں نہیں ملتا ہے۔ اس سے خوبصورت پاکستان کا چہرہ میں سمجھتا ہوں جو قائد اعظم محمد علی جناح صاحب نے فرمایا تھا، اس کا آج ہماری حکومت وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کی قیادت میں پہلی دفعہ پاکستان میں ایک وزیر اعظم آیا جس کا نام نواز شریف ہے۔ اس نے ہندو برادری سے ہولی، دیوالی، مسیحیوں سے کرسمس، پارسیوں سے نوروز، صدر مملکت آصف علی زرداری صاحب ایوان صدر میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ دن وہاں پہ سارے منائے جاتے ہیں۔ ہماری وزارت مذہبی امور کی طرف سے اسی مہینے میں، اپریل میں، یہ سارے دن سرکاری طور پہ ہمیں سیلیبریٹ کیے۔ تو ہماری جو مذہبی ہم آہنگی ہے، ہمارا جو آپس میں پیار ہے، تو یہ ہم بتانا چاہتے ہیں کہ ہم اس وطن عزیز کے لیے، جو ہندو، مسیح، سکھ، پارسی، سب اپنی افواج کے ساتھ کھڑے ہیں، اور اگر جنگ ہوئی
تو ہم ان کے پیچھے کھڑے ہوں گے اور ہم ان کا مقابلہ کریں گے اور ان کو نیست نابود مل کر ایک 25 کروڑ عوام کرے گی. اور آج 25 کروڑ عوام متحد ہے, اپنے افواج کے ساتھ کھڑی ہے, کیونکہ ظلم جب ہوگا تو مظلوم ساتھ ہوتا ہے. تو ہم مظلوم ضرور ہیں اس لحاظ سے کہ ہمیں دہشت گردی کا نشانہ بنایا گیا, ہم نے قیمت ادا کی گئی ہے, ہم نے اس دہشت گردی کے لیے قیمت ادا کی ہے. تو یہ جو بھارتی وزیر اعظم ہے, اس کی جو سوچ ہے یہ انسانیت کے خلاف ہے. آپ مذہب کو نشانہ بنا کے انسانیت کے خلاف ایک مواز کھڑا کر رہے ہو. آپ کے پاس جو وزیر اعظم شہباز شریف کی پیشکش ہے اس کا جواب چاہیے ہمیں, آپ جواب دیں اس پیشکش کا. اور میں سمجھتا ہوں آپ بند گلی میں کھڑے ہیں, آپ کے پاس کوئی جواز نہیں ہے, اس لیے آپ خاموش ہیں, آپ اس پیشکش کا جواب نہیں دے رہے ہیں. میں عالمی تمام قوتوں کو اپیل کرتا ہوں کہ اس جنونی شخص سے, جس سے بھارت کی عوام بھی اب ناپسندیدہ کر رہی ہے, وہاں سے بھی آوازیں اٹھ رہی ہے, صرف اپنے پیسے اور طاقت تکبر سے وہ اپنی میڈیا کو استعمال کر کے وہ سمجھتا ہے کہ پاکستان کو دنیا میں تنہا کریں گے. بالکل ہم تنہا نہیں ہوں گے. ہم دنیا کو باور کرا چکے ہیں اور کرائیں گے کہ ہم اس دہشت گردی کے خلاف ہیں. دہشت گردی کہیں پہ بھی ہوگی ہم اس کی مذمت کریں گے, مگر یہ نہیں ہو سکتا آپ دہشت گردی کا ڈرامہ رچا کر کسی ملک کے خلاف جنگ کا اعلان کریں گے تو آپ سمجھیں گے کہ آپ کو جواب نہیں آئے گا. آپ کو ایسا جواب آئے گا, مودی آپ کی 10 نسلیں یاد رکھے گی. جو آپ کا راون کا کردار ہے وہ ہم دنیا کو دکھائیں گے اور بتائیں گے ثبوتوں کے ساتھ کہ آپ راون ہو. آپ مودی جو تکبر, جو جنونیت, جو آپ سمجھتے ہو کہ میں طاقت کے زور پہ, آپ کو ہمارے طاقت کی, پاکستان کی طاقت کا آپ کا اندازہ نہیں ہے, جو آپ کا حشر ہوگا. تو میں تمام دنیا کے امن پسند لوگوں سے اپیل کرتا ہوں, میں ایک ہندو کی حیثیت سے, ایک پاکستانی کی حیثیت سے, کہ یہ جس طرح جو خونی ہولی کھیلا ہے اس کو ہم نے بے نقاب کیا ہے, اس کا حساب ان سے لینا ہوگا. اب پہلے بھی آپ جب بھی دیکھیں بی جے پی کا دور ہو, کارگل ہو تب بھی بی جے پی, پلوامہ ہو بی جے پی, پہلگام ہو بی جے پی. تو یہ بی جے پی کے دور میں اس طرح کے ڈرامے کیوں ہوتے ہیں؟ تو یہ ہم تو بتا رہے ہیں کہ یہ شخص ایک ہے جس کی انا ہے, اور اس انا کو ہم نے نیست و نابود کیا ہے اور کریں گے. اور اس کو آج وہ جواب نہیں دے سکا ہے, آج وہ ہمیں بتا نہیں پا رہا. آج ہماری جو حکومت کی جو پالیسی ہے, جو حکومت نے ان کو بند گلی میں کھڑا کیا ہے, اس پہ نکلنے کا راستہ نہیں ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ اسلام دشمنی میں, مسلمان دشمنی میں یہاں تک نہ جائیں, اور یہ اس خطے کے لیے اچھا نہیں ہوگا, اس دنیا کے امن کے لیے بھی اچھا نہیں ہوگا. میں آپ تمام دوستوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں. کوئی سوال ہوتا ہے؟ اچھا, یہ جو آپ ہندو برادری ہے, برادری ہمارا حصہ ہی ہے, تو ایک تمام ہندو برادری کوئی ایسی ریلی یا ایسا کوئی انعقاد کرے جو ایک بڑا میسج جائے کہ پاکستان میں رہنے والے ہندو جو ہے وہ بھارتی جارحیت کے خلاف جو ہے وہ سڑکوں پر بھی ہے, جس طرح آپ پریس کانفرنس کر رہے ہیں, اور یکجہتی کا بھی اظہار کریں. بالکل, پاکستان کے تمام مسیح, ہندو, سکھ اپنے مندروں میں, اپنے گرجا گھروں میں, اپنے گردواروں میں ہم اپنی افواج کے لیے ہر وقت جو ہمارے جوان ہیں, جو ہماری پاک افواج کے ہے, اس کے لیے دعائیں بھی کرتے ہیں اور وطن عزیز کے لیے بھی کرتے ہیں. اور ابھی بھی ہمارے جو مذہبی رہنما ہے وہ بھی پریس کانفرنس بھی کر رہے ہیں, ریلیاں بھی نکال رہے ہیں. ہم سندھ میں بھی ہندو برادری کی جانب سے, تھرپاکر میں جہاں جہاں ہندو آبادی, ہم احتجاج کریں گے بھارت کے خلاف, ہم ریلیاں بھی نکالیں گے, اظہار یکجہتی بھی کریں گے اپنے افواج کے ساتھ. اور میں آج یہ پیغام بھی دے رہا ہوں کہ ہم اپنے افواج کے ساتھ, ہمارے ہندو, ہمارے مسیح فوج ہماری دل ہے, اور دل ہمارا دھڑکتا ہے اپنے افواج کے لیے. تو ہم اپنی افواج اور وطن عزیز اور بھارتی جارحیت, ہمارا مقصد ایک ہی ہے اب کہ ہم اس جنونی شخص کو
इस मोदी को, इस रावण को दुनिया में बेनकाब करेंगे। जब वो पाकिस्तान के हिंदुओं की बात करता है उसको कोई हमदर्दी नहीं है, ना होनी चाहिए, ना हमें उसकी ज़रूरत है। हम इस वतन अज़ीज़ में, और मैं ये भी बताना चाहता हूँ, हम सन ऑफ सॉइल हैं, हम भारत से नहीं आए हैं, हमारे आबा अजदाद चले गए, हमारे बड़ों ने इस वतन को नहीं छोड़ा, हमने पाकिस्तान का झंडा उठाया। 1947 में भी हम नहीं गए थे, हम पहले भी पाकिस्तानी थे, आज भी पाकिस्तानी हैं। तो हम रैलियां क्या, हम अपनी जान देंगे। आप कहते हैं रैलियां, हम तो जान देने के लिए तैयार है। जहां हमें ज़रूरत होगी हम अफवाज के पीछे खड़े होंगे, साथ खड़े होंगे, अपने वतन अजीज़ के लिए अपना खून भी देंगे, क्योंकि इस वतन ने, इस धरती ने हमें रोज़गार दिया है, शोहरत दी है, इज़्ज़त दी है, वक़ार दिया है, तो ये वतन अजीज़ ने हमें दिया है। तो वतन अजीज़ के एक एक इंच के लिए रैलियां तो कोई बात नहीं है, हम खून देने के लिए तैयार हैं। ये बताइएगा, ये जो इंडिया की तरफ से अब एक सिलसिला शुरू हो गया है, जो इलाज मुआवजे के लिए बच्चे जा रहे हैं, सर्जरीज के लिए जा रहे हैं, उन्हें वापस किया जा रहा है, फैमिलीज को रोका जा रहा है, इस हवाले से क्या कहेंगे? कभी पाकिस्तान में ऐसी कोई मिसाल मिली है कि अक़लियतों को किसी किस्म की इलाज की सहूलत न मिली हो और किसी भी तौर पर उन्हें परेशान किया गया हो, लेकिन वहाँ से इतना सख्त मैसेज किया जा रहा है कि लोगों के ऑपरेशन मुलतवी करके बच्चों को वहाँ से वापस किया जा रहा है? बेसिकली वो चाहता है, यहाँ से जब लोग जाते हैं भारत, हिंदू बरादरी के इलाज के लिए जाते हैं, मुसलमान भी जाता है, कोई पेशेंट कोई भी हो मेडिकल के लिए, तो उनकी कोशिश होती है वहाँ पे लोगों को हरास करते हैं, हिंदू बरादरी को। वो कहते हैं कि आप पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बोलें, आप बोलें कि पाकिस्तान में इलाज नहीं हो रहा है, आप बोलें पाकिस्तान में ये हो रहा है, तो वो पाकिस्तानी जो भी हिंदू जाता है या मुसलमान जाता है, वो वतन अजीज़ कहाँ पे भी हो, इस धरती के ख़िलाफ़ एक लफ्ज़ बात नहीं करता। तो ये रवैया उनका पाकिस्तानियों के लिए है, पाकिस्तानी हिंदू हो या मुसलमान हो, उसका रवैया ये मैं समझता हूँ, अगर पेशेंट को डॉक्टर इलाज ना करे, इससे ज़्यादा जबर, फ़िरौनियत और इंसानियत फिर ख़त्म हो जाती है। ये भारत का ये चेहरा भी है जो वहाँ के बच्चों को, मगर हमारे जो पेशेंट होंगे, बच्चे होंगे, हुकूमत पाकिस्तान और हम सब उनका हर लिहाज से ख्याल रखेंगे। ये फरमाइए कि आपने ज़ाहिर कहा कि माजी में हमें याद है 2015 बड़ी टेंशन थी, लेकिन मोदी नवाज शरीफ के पास भी आया और ताल्लुकात बड़े बेहतर हुए। इन हालात में मोहतरम नवाज शरीफ उनके किरदार अदा क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि हो सकता है उनकी वो बात शायद बाकी भी ना सुन पा रहे हो। इन हालात में मोहतरम नवाज शरीफ का किरदार क्यों नहीं अदा कर पा रहे? देखें, वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ साहब वो है जिन्होंने, जब भारत ने 5 एटमी धमाके किए थे तब उन्होंने 6 एटमी धमाके किए थे, और जो उस वक्त के अमरीकी सदर थे उनका फ़ोन भी आया, अरबों रुपए की पेशकश, डॉलर की पेशकश हुई, उसने ठुकरा दी। जब भी वतन अज़ीज़ पे, जब भी मुल्क के लिए कोई ऐसा कड़ा वक्त आया या वतन की तामीर हो, तरक्की हो, खुशहाली हो, नवाज़ शरीफ साहब फ्रंट पे होते हैं, और उनकी रहनुमाई में, उनकी लीडरशिप ने ये आज अगर हम महफूज है, एटमी ताकत है, वो नवाज़ शरीफ साहब हैं जिसने 28 मई को वो धमाके किए। अगर भारत आज कोई हरकत छोटी मोटी तो कर सकता है, मगर अगर वो समझता है कि मैं कोई ऐसी जंग का आगाज़ करूँगा जो मैं बार बार कह रहा हूँ उसका अंजाम हम तबाही से करेंगे, उसके पीछे नवाज़ शरीफ है, उसके पीछे जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद है, हम एटमी ताकत है। और नवाज़ शरीफ साहब के भाई वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब आज इस मुल्क के वज़ीर आज़म है, और शहबाज शरीफ साहब की वही पॉलिसी है जो नवाज़ शरीफ की है, नवाज़ शरीफ साहब की वही पॉलिसी है जो शहबाज शरीफ साहब है, और शहबाज शरीफ साहब लीड कर रहे हैं, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म है। तो हमें इस वक्त मोदी से बात करने की, मिसकाल मारने की ज़रूरत नहीं है। हम क्यों मारें? हम बराबरी की बुनियाद पे बात करेंगे, हम अमन की बुनियाद पे बात करेंगे। ये नहीं हो सकता वो हमें बुरी नज़र से देखे और हम उसे अच्छी नज़र से देखेंगे, ये बिल्कुल नहीं होगा। इस वक्त उसने एक ऐलान जंग किया हुआ है, तो उस ऐलान जंग का नताज वही होंगे जो मैं आपको बार बार बता रहा हूँ। तो नवाज़ शरीफ साहब दिफा के लिए, वतन अज़ीज़ के लिए उसकी पूरी रहनुमाई है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब को। ये बताइए कि इस वक्त जो सिचुएशन है, वज़ीर ख़ारजा साहब ने 2 दिन पहले की थी, आप
آپ نے بھی ابھی یہی کہا کہ جو بھی امن پسند ہوتے ہیں ان کو ہم اپیل کرتے ہیں کہ وہ اس میں روک کریں. کیا آپ کی منسٹری جو وزیر خارجہ ہیں انہوں نے کوئی خط لکھا ہے اقوام متحدہ کو, کسی کو اس ریٹن میں کوئی اپیل کی ہے کہ یہ جو سچویشن کریٹ کی گئی ہے اس میں باقی دنیا کے ممالک کو رول پلے کریں؟ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کی اس سلسلے میں بات ہوئی ہے اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار صاحب کی کئی ملکوں سے بات ہو رہی ہے. امن کی جو بات کر رہے ہیں تو امن کی بات کرنا ہماری کمزوری نہیں ہے. ہم صرف بھارت کو بے نقاب کرنا چاہتے ہیں دنیا میں کہ کس طرح وہ جنگی جنون رکھتے ہیں. جھوٹا جو اس نے ڈرامہ رچایا ہے ہم صرف اس کو بے نقاب کرنا چاہتے ہیں. اگر جنگ ہمیں کرنی ہے جنگ کا جواب ہم کسی سے پوچھ کے نہیں دیں گے. ہم اپنے وطن کی اپنے سرحدوں کی حفاظت خود کرنا جانتے ہیں, خود کریں گے, اور پہلے بھی کی ہے. خزان